अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज वैसे ही आज से वीकेंड का आगाज़ हो जाएगा, सो नॉर्मली फ्राइडे को मोस्टली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं बिकॉज़ आगे जो है वो 2 छुट्टियाँ आप सबका इंतज़ार कर रही होती हैं। सो अपना वीकेंड कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके के साथ एंजॉय करें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो। और जब हम सब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं अल्टीमेटली एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी को प्रोडक्टिव होना चाहिए, हर ज़िंदगी के लम्हे को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोडक्टिव अंदाज में जो है वो गुजारा जाए। अच्छा जी, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें। सो आज जो है कम से कम दर्जा हरारत वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। इसके साथ साथ बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में हम थोड़ा सा अगर कह लें इजाफा देख रहे हैं। कल रात भी लाहौर के कुछ हिस्सों में हल्की हल्की बूंदाबांदी जो थी वो हुई थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी में ज़रा सी जो थोड़ी सी जो है वो कमी देखने में मिल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब ने अपनी एहतियात नहीं करनी, अपनी एहतियात लाजमी तौर पर करनी है। और वही प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम आपको बताते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंडोर्स रहें। कोई एक्सरसाइजेस वगैरह भी करनी है तो जिम जाके कर लें या घरों के अंदर की जाएँ। बाहर जो है वो वॉक वगैरह करने के लिए ना ही निकला जाए तो बेहतर है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी इतना अच्छा नहीं कि हम कह सकें कि अब आप जो हैं वो एक डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी तो हुई है लेकिन अभी भी जो है आप सब ने अपनी एहतियात लाजमी करनी है। मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और सर्दी में वैसे इजाफा होता चला जा रहा है, सो ख़ुद को वार्म रखें और अपना भी लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अच्छा जी, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने मलका तरन्नुम नूर जहाँ को खराज अकीदत बेसिकली ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। इसका आगाज़ आज से होगा। बेसिकली अगर हम देखें सो मलका तरन्नुम नूर जहाँ जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया ना सिर्फ पाकिस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, और उनको अपने मद्दाहों से बिछड़े इस साल जो है तकरीबन 23 साल हो जाएंगे। 23 दिसंबर 2000 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। सो उनको बेसिकली ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न का इनिशिएटिव, और हर रोज़ जो है टिल 23 दिसंबर जो है मलका तरन्नुम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनका एक नगमा जो है PTV पर रात 11 बजे जो है वो नशर किया जाएगा। और इस अंदाज़ में पाकिस्तान टेलीविज़न जो है मलका तरन्नुम नूर जहाँ को याद करेगा और ट्रिब्यूट पेश करेगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को आसमानी बिजली गिरने की पेशगी इतलात देने वाला मौसमियाती डिटेक्टर्स का तोहफ़ा जो है वो दिया है। बेसिकली $10 लाख मालियत के ये तकरीबन 25 के करीब मौसमियाती वेदर डिटेक्टर्स हैं। और इनसे होगा क्या कि जिस भी एरिया में खुदा न खास्ता बिजली गिरनी होगी वहाँ से आपको पहले ही इतलात मिल जाएंगी। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो थरपारकर का एरिया है, थरपारकर का जो हिस्सा है वहाँ पर बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा गिरती है और लोगों का जानी नुकसान भी होता है, लोगों का माली नुकसान भी होता है, लोगों के जानवर जो हैं वो तक मर जाते हैं इस आसमानी बिजली के नतीजे में। सो अब ये होगा कि आपको ऑब्वियसली पहले ही मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर बिजली गिर सकती है। सो वहाँ से लोगों को जो है वो इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, वहाँ से किसी सेफ जोन में मुंतकिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखें चाइना ने 14,000 किलोमीटर रेंज वाला रडार भी जो है वो भी हम पाकिस्तानी जो हैं वो चाइना से ले रहे हैं, और इससे मौसमियाती तब्दीलियों के सबब जो कुदरती आफात की बर वक्त निशानदही जो है ये कर सकेगा। सो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली ये भी एक जदीद सिस्टम जो है वो आ जाएगा जिससे जहाँ पर भी कुदरती आफात आने होंगे सो पहले ही इसका जो है वो इशारा मिल जाएगा और ऑब्वियसली वहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। सो एक और ये अपडेट थी। आखिरी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसकी जनाब हम बहुत ही ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म सुनते हैं और आए रोज़ ये ख़बरें आ रही होती हैं कि PIA के असासे जो हैं वो मुंजमद कर लिए गए, PIA के अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर लिए गए, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अब PIA को फ्यूल देने से उसका इनकार जो है वो कर दिया है। लेकिन ये मामलात सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, ये हमारे हमसाया मुल्क भारत की कौमी एयरलाइन के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो कहाँ चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन ये मामलात अभी भी वहाँ पर जूं के तूं हैं। हाल ही में
एयर इंडिया की बेसिकली एक वीडियो वायरल हुई जो अभी हम आपको आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखा भी रहे हैं, जहां से हम देख सकते हैं कि जो जहाज़ की छत है उससे पानी टपक रहा है। एयर होस्टेस आती है, वो एक कपड़े के ज़रिए इस पानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये पानी जो है वो रिसता रहता है। जिसके बाद ये वीडियो जो थी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और लोगों ने एयर इंडिया को खूब आड़े हाथों लिया और बहुत से इंडियंस का इस हवाले से ये कहना था कि कहाँ हम चांद तक पहुँच गए हैं, लेकिन एयर इंडिया को किसी तौर भी दुरुस्त कर लिया जाए, इसकी जो है इंडियंस के पास और इसकी जो है हुकूमत के पास और जितने भी करता धरता हैं उनके पास इसकी फुर्सत ही नहीं है। सो ये मामलात अगर हम PIA को देखें तो हमें लगता है बहुत ही बुरी एयरलाइन है, बहुत ही बुरी इनकी सर्विसेज हैं, लेकिन ऐसे मामलात और ऐसे वाक़यात जो हैं वो भारत में भी देखने को मिलते हैं। सो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एड्स से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसके हम बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इमर्जिंग सिंगर से। फिर जनाब करियर डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग क्या है, पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे जनाब मुल्क में गदागरी का बढ़ता रुझान और इसके सद्देबाब के लिए व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, इस पर हम बात कर रहे होंगे। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट और एड्स से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इस मोहलिक वायरस के बारे में आगाही पैदा की जाए और साथ ही साथ इसके हवाले से जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसको प्रमोट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। अच्छा जी, जब हम HIV की बात करते हैं सो बेसिकली इट्स द वेरी इनिशियल स्टेज, जब कोई भी जो वायरस होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी पर जो है वो असरअंदाज होता है, उसके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और अगर यहाँ पर ही इसके ऑब्वियसली इसके नतीजे में इन्फेक्शन कॉज होता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड सो अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एड्स, जो कि होता है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो एड्स इज़ द वेरी अगर हम इसमें बात करें, HIV इज़ द वेरी इनिशियल फॉर्म और उसके बाद आता है एड्स। और इससे बचाव के लिए क्या करने की ज़रूरत है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रांझा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। और सबसे पहले मैं आपसे एड्स के हवाले से बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स, बिकॉज लोग जो हैं HIV एड्स को इकट्ठे जो है वो सोच रहे होते हैं कि शायद ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने हाईलाइट किया और वैसे भी आज एड्स डे भी मनाया जा रहा है, तो इसी से रिलेटेड लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली HIV इज़ अ वायरस दैट कॉजेज़ एड्स। एक्चुअली सादे लफ्ज़ों में एक वो वायरस का नाम है जो कि एड्स आगे कॉज करता है। और HIV की इन्फेक्शन जो है वो अगर आप अब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं जो एक्सपोज्ड होती हैं या आपको लगता है कि वैसे तो हमारे यहाँ अभी तो इसकी प्रेवलेंस लेस दैन 0.1% है, लेकिन ये है कि फिर भी जो HIV है वो एक वायरस है और वो किसी को भी हो सकता है विदाउट, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई बूढ़ा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, वल्नरेबल कोई नहीं है, एनीवन। और अगर HIV वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता, मतलब आप उससे आप अगर कंटेमिनेट हो जाते हैं तो वो फिर लेटर ऑन स्टेजेस पे अगर अनट्रीटेड जाता है तो फिर एड्स उसकी एंड स्टेज है और दैट क्रिएट मतलब कॉम्प्लिकेशंस जब होना शुरू हो जाएं तो फिर वो आप एड्स डिक्लेयर हो जाते हैं। नॉर्मली जो HIV वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अगर और स्पेसिफिकली करें तो CD4 T सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमारा एक निज़ाम बनाया, डिफेंस सिस्टम बनाया, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे वायरसेस अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उससे फाइट कर रहा होता है। तो इस सूरत में HIV के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके डिफेंस सिस्टम पे अटैक करता है। बिल्कुल। और अगर वो आपका वायरल लोड बढ़ जाता है और वो डिफेंस सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो फिर आप समझें कि आप बीमारियों का घर बन गए। कोई भी बीमारी किसी भी फॉर्म में
آپ اٹیک کرے گی تو وہ آپ اس سے فائٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کا باڈی سسٹم جو ہے نا اس سے فائٹ نہیں کر سکے گا, تو وہ کمپلیکیشنس بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے کہا کہ HIV جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ کسی بھی انسان پر اٹیک کر سکتا ہے اور اس کے امیون سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے, لیکن دیکھیں کوئی ریزن بھی تو ہوتی ہوگی نا کہ وجہ بنی, اس کی وجہ سے وائرس نے اٹیک کیا, سو وہ کازز کیا ہیں جس کی وجہ سے؟ کازز اس میں بڑی مطلب اسٹریٹ سمپل ہیں کہ باڈی فلوئڈس جو ہوتے ہیں آپ کے, یعنی کوئی اگر یہ ایکچولی اگر اس کی آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ چمپینزیز سے ٹرانسفر ہوا تھا. اس کو سیمن چمپینزیز لیٹ انیشل 80s کے اندر جو وومنس تھے وہ چمپینزیز کا میٹ یوز کرتے تھے, تو ادھر سے جو انفیکٹڈ بلڈ تھا ادھر سے یہ ایکچولی ہیومنس میں ٹرانسفر ہوا. اب یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہوتا ہے, یعنی کہ بلڈ میں سیمن میں آپ کے اگر ایک انفیکٹڈ بندہ ہے اس کا بلڈ ٹرانسفیوز ہوتا ہے دوسرے کو, نیڈل ہم جو عام طور پہ انجیکٹیبل نیڈلز ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں, سیمن ٹرانسفیوژن یعنی ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس کرتے ہیں لوگ, تو سیمن بلڈ اس کے تھرو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ون پرسن ٹو ادر پرسن. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, بلکہ یہاں پر میں اپنے ویورز سے بھی کہنا چاہوں گی دیٹ اف یو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان آور شو وایا کالز, تو اس کے لیے نمبرز جو ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر اس وقت ڈسپلے کیے جا رہے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0423577936 پر کال کر کے آپ ہمارے شو میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کازز تو اس کے بتا دیے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے, موڈز آف ٹرانسمیشن اس میں کیا ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ایڈز ہو گیا سو اس کے بعد یہ مکمل طور پر ٹریٹ ہو جاتا ہے یا یہ تھرو آؤٹ لائف رہتا ہے لیکن اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ HIV ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں, یعنی کہ آپ کو وائرس جو ہے آپ کسی بھی ایسی سچویشن سے گزرے ہیں, یعنی کوئی نیڈل پریک ہو گئی ہے, کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ایسے کسی پیشنٹ کی ہو گئی ہے جس کو ایڈز تھا, تو یہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹس ہیں, یعنی کہ ہم وائرل ڈرگز آج کل ہیں, اب تو خیر انجیکٹیبل بھی آ گئے ہیں, تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں, تو اس سے جو وائرل لوڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی جو آپ کی لائف آپ کی کوالٹی آف لائف وہ بہتر ہو سکتی ہے. بالکل کیور نہیں ہو سکتا, یعنی ختم نہیں ہو سکتا, یعنی کہ پوری زندگی پھر آپ کو HIV کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی, لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. مینیج کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا اور آپ ایک نارمل زندگی جو ہے جی سکتے وہ گزار سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بلال موجود ہیں. السلام علیکم بلال, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو HIV ہو گیا تو وہ پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے HIV ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ بلال. یعنی کہ اس کے انیشیل سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ایکچولی جب آپ HIV اس سے کنٹامنیٹ ہوتے ہیں تو پہلے تو ایکیوٹ فیز ہوتی ہے جس میں آپ کو فیور, لیتھارجی اور آپ کو ہیڈ ایکس, مطلب آپ کی ڈس اورینٹیڈ اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی بہت سویئر نہیں ہوتے, مائلڈ ہوتے ہیں. اور نارملی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد پھر دین لیب ٹیسٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور ایکچولی کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز ہے, اگر آپ خدا نخواستہ HIV ہو بھی گیا اس کو ان ٹریٹڈ بھی چھوڑیں تو 8 to 10 ایئرز لگتے ہیں اس کو, کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے, یہ ایکیوٹ نہیں ہے. مینز یہ نہیں ہے کہ فوراً ہوئی اور خدا نخواستہ ود ان ایئر پیشنٹ جو ہے, تو یہ ٹائم لیتی ہے. تو پھر آپ ایکیوٹ فیز میں آپ وائرل لوڈ چیک کرتے ہیں, جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا ویسے دیکھیں کتنے دن بعد, یعنی کہ آپ یہ سائنز اینڈ سمٹمز اس کے آنے لگتے ہیں کہ آپ وائرس نے آپ پر اٹیک کیا, آپ کے اندر چلا گیا, اب اس نے سائنز اینڈ سمٹمز اپنے شو کرنے ہیں, تو بیسیکلی انکیوبیشن پیریڈ شاید اس کو کہتے ہیں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے سائنز اینڈ سمٹمز آنے میں؟ ایکیوٹ فیز میں تو ود ان 2 weeks کے اندر کے بعد آپ کو شروع ہو جاتا ہے, یہ ایکیوٹ فیز ہوتی ہے, اور اس میں اس وقت وائرل لوڈ میکسیمم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس ٹائم اپنا لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بلڈ میں کتنا وائرل لوڈ ہے. اس کی پریویلنسی اگر ہم ایڈز کی بات کریں پاکستان میں کتنی ہے, کتنے لوگوں کو پاکستان میں کم ہے, 0.1% پریویلنس ہے ابھی. اور جو ہمارا نیشنل ایڈ کنٹرولز پروگرام ہے اس میں 2019 تک تو اراؤنڈ 24,300 سم تھنگ رجسٹرڈ ایڈز پیشنٹ تھے. تو ویسے اوور آل جو HIV پازیٹیو پیشنٹس ہیں وہ 1,65,000 تک ہیں. اچھا ایک یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنا سٹیٹس ہی نہیں پتہ ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایڈز ہے یا نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بھی اس کے انیشیل سائنز اینڈ سمٹمز بتائے ہیں یہ بڑا نارملی, اگر آپ کہیں سے تھکے ہوئے آئیں, آپ دیکھیں کہ اگر سیزن چینج ہو رہا ہو, جیسے ابھی بھی ہم جس طرح ایک دم سے ہم گرمیوں سے سردیوں میں انٹر ہو رہے تھے, سو
لوگوں کو سیزنل چینجز کی وجہ سے بھی بخار وغیرہ، نزلہ وغیرہ، جسم میں لتھارجی، اور یہ سائنز اینڈ سمٹمز یہ بڑے کامن ہیں. کوئی کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ ایڈز والے سائنز اینڈ سمٹمز؟ اب ایک اس میں یہ سینیریو ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل لائک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح فرض کریں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں تو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کو، تو ان کو نیڈل پرک ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ایکسپوزڈ گروپ ہے، تو وہ پھر اپنے لیب ٹیسٹ خود کروا لیتے ہیں. اور موسٹلی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اور وہ ڈیو ٹو سم ادر ڈیزیز یا ڈیو ٹو سم ادر سمٹمز اگر اپنے لیبس کرواتے ہیں تو پھر اس میں رول آؤٹ ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ کو یہ بھی ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو، بہت سے پاکستانی اس وقت مطلب جتنے لوگوں کو بھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو HIV وائرس کا شکار ہیں، ایڈز کا شکار ہیں، ان میں سے 20% لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو HIV ہے. ایسا کیوں ہے؟ معلوم کیوں نہیں ہوتا؟ ایکچولی ہوتا یہ کہ جیسے مائلڈ اسٹیج سے کرونک میں چلے جاتے ہیں تو سمٹمز سم ٹائمز اتنے نہیں ہوتے جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وی آر ڈیولپنگ کنٹری، تو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی اپروچ بھی بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ اس کو خود ہی ڈیلے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ابھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ سیزنل ہم چیزیں، اب ہمیں کئی وائرسز ہم ہوتے ہیں تو ہم خود ہی کہتے ہیں کہ خود ٹھیک ہو جائے گا، ہفتے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو ایکچولی اس میں جب تک خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی تب تک موسٹلی لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو اپروچ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر اب جب تک آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی. اچھا، پاکستان میں ایک بڑا عام سا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید سیکچول کانٹیکٹ یا ایک سے زیادہ بندے کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے ایڈز جو ہے وہ سپریڈ کرتا ہے. لیکن یہ چیز کتنی پریویلنٹ ہے، اور دوسرے فیکٹرز اس میں جو انوالو ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی نیڈل، اگر کسی نے کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروایا وہی نیڈل کسی اور کو لگ جائے، سو اس چیزوں سے بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پریویلنسی کتنی ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایکچولی دیکھیں، اس کو نارملی تو جو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اس کو ہم اس کی پریویلنس زیادہ ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ہوتا ہے. اور سیکنڈلی جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ اس کی سیکنڈ ریزن ہے، مین ریزن ہے، کیونکہ وہ جو انجیکٹیبل نیڈلز ہوتی ہیں وہ بار بار یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ دونوں فیکٹرز مین فیکٹرز میں آتے ہیں ایڈز کی ٹرانسفر کے لیے، یعنی اس کو بڑھانے میں. باقی جتنے اب احتیاط کی بات اگر کی جائے تو ملٹیپل پارٹنرز ہونا یا مطلب یہ سارے فیکٹرز نو ڈاؤٹ یہ بہت اہمیت کے عامل ہیں. یعنی اگر ہم پریونشن کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم کنٹرول کر لیں تو آپ بہت حد تک سیف زون میں رہتے ہیں. اچھا دیکھیں، اگر کسی بھی انڈیویجول کو ایڈز ہو تو کیا ایسا بندہ جو ہے اس کو شادی کرنی چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بالکل اس کو کر سکتا ہے اور وہ نارمل لائف چاہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ٹریٹمنٹ لے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہی شوڈ ٹیل ہیز اور ہر پارٹنر کہ اس کو یہ ڈیزیز ہے بیفور، جب تک وہ سیف زون میں نہیں آ جاتا اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اس کا وائرل لوڈ بالکل منیمم لیول پہ نہیں آ سکتا کہ وہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو، تو پھر وہ کر سکتا ہے نارمل لائف. اچھا، میں اپنے ویورز کو یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لائیو کالز کر کے ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اور یہ چیز کہ آپ نے کہا کہ ایسا انسان جو ہے جس کو بھی ایڈز ہو وہ شادی وغیرہ کر سکتا ہے، ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا رہا اور اس کا وائرل لوڈ جو ہے وہ کم ہو جائے. بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے عورت سے بچوں میں، یا کسی مرد کو اگر ایڈز نے افیکٹ کیا ویسے اس سے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ مرد سے دیکھیں، اگر ایک کپل ہے تو مرد سے عورت میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اف دے آر ناٹ ٹیکنگ پریکاشنز. سیکنڈلی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک مدر ہے اور وہ ایکسپوز ہے اور اس کو HIV ہے تو اس سے جو ان کا آنے والا بیبی ہوگا اس میں وہ ٹرانسفر ہوگا یا ہو سکتا ہے ہوگا. لیکن وہی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو رسک فیکٹرز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہی آپشن ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ لے لیں، اپنی ٹریٹمنٹ یعنی پریگنینسی کے دوران ٹریٹمنٹ لینا. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے اس سے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، یعنی کہ جو رسک چانس ہے بچے میں ٹرانسفر ہونے کا وہ کم ہو سکتا ہے. اچھا، ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر نہ ہو، اس کے لیے پریونٹیو میئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں سمپل سی ہے کہ ایک تو دیکھیں، آپ جس طرح ہم لوگ نارمل لائف گزارتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پریکاشنری میئر لیں ڈیورنگ انٹر کورس، سب سے امپورٹنٹ چیز. یعنی جتنی بھی آپ کی یہ جو باڈی فلوئڈس جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، باقی نارمل لائف گزارنے میں، ہینڈ شیک کرنے میں،
کھانا کھانے میں، شیئر کرنے میں اس سے یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. اچھا، لوگوں میں یہ ایک مت یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید جس کو ایڈز ہے اس کے برتن، کھانے پینے کی ہر چیز علیحدہ کر دیں اور اسے ہاتھ بھی نہیں آپ ملا سکتے، اسے گلے بھی نہیں آپ مل سکتے کیونکہ اس کو ایڈز ہے اور یہ آپ کو بھی متاثر کر سکتا ہے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا ایکچولی ہمارے ہاں یہ جن لوگوں کو نالج نہیں ہے تو وہ ایسا ہی سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں. ایکچولی لوگ ڈرتے ہیں. ایڈس کا ایک میتھ ہے کہ اس کو بہت بڑا اسٹگما سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ ٹریٹیبل مطلب مینز ایک آپ اپنی جو لائف سپین ہے اس کو گزار سکتے ہیں. اچھا، ویسے اس کو اسٹگما کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اچھا، کسی بھی انسان کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس کو خدا نہ خواستہ ملٹیپل پارٹنر سے ہی ہوئی ہو. یعنی اگر نیڈل کوئی اس طرح سے لگ گئی ہے یا اگر وہ ڈرگز میں ہے یا کسی نے سرنج غلط لگا دی، لیکن اس کو اسٹگما کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میرے خیال میں جس چیز میں ورڈ سیکچوئل آ جاتا ہے نا، اس کو ویسے ہی ایک اسٹگما اور ایک ٹیبو جو ہے وہ سمجھا جانے لگتا ہے. وہ ٹیبو سمجھا جانے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کیونکہ اس کا اینڈ جو ڈیزیز کا اینڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لائک ملٹیپل ڈیزیزز کے ساتھ، تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. اور پھر اس کی وجہ اسٹگما اوبیسلی یہ زیادہ تر کیونکہ زیادہ ریشو جو ہے وہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ، بس اس وجہ سے بھی اس کو زیادہ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. حالانکہ جو آپ کے ڈرگ ابیوزرز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اچھا دیکھیں، ابھی آپ نے ایک چیز کہی کہ اس ڈیزیز کا جو اختتام ہے، اینڈ جو ہے، یعنی آبویسلی کسی بھی انسان کا اختتام جو ہے وہ موت پر ہوتا ہے. سو آبویسلی اگر جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ مزید دیگر کمپلیکیشنز بھی آ سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی تو وہ میں جاننا چاہوں گی اس وقت میں کیا کیا ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس سے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں، اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ سادے لفظوں میں بیماریوں کا گھر بن گئے. یعنی کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ جس طرح نمونیا ایک چھوٹی سی روٹین ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہم انفیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو نمونیا آپ کو ہو جائے گا، مطلب آپ کو کینسر خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انفیکشن ہے تو وہ آپ کا باڈی تو اس کو ٹریٹ کر ہی نہیں رہا، آپ کا ڈیفینس سسٹم تو ہے ہی ویک. تو کوئی بھی ہے تو وہ آبویس سی بات ہے، چھوٹی سی بھی چیز میجر کمپلیکیشن میں اینڈ ہوگی. تو وہ اس صورت میں پھر جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے پریشان کن چیز ہوتی ہے. اچھا دیکھیں، اگر کسی کو ایڈس ہے سو مزید اس کے رسک فیکٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں، مزید اس سے کمپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں ڈیورنگ دا لائف، ایون اف یو آر ٹیکنگ سم میڈیکیشنز اور دا ٹریٹمنٹ، بٹ اسٹل واٹ آر دا رسک فیکٹرز ایسوسیٹڈ ود ایڈس؟ رسک فیکٹرز دیکھیں، ایڈز اٹ سیلف از اے کمپلیکیشن آف HIV. تو اس کے بعد وہ رسک فیکٹر تو جو سب سے بڑا ہے کہ وہ اٹ ول کاز اے ڈیتھ. یہ کیونکہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے چیز. اچھا، یہ لائف تھریٹننگ ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر نہیں دیکھیں ٹریٹمنٹ لیں تو پھر لوگ ڈر جائیں گے. دیکھیں HIV اور ایڈس کے درمیان 8 to 10 ایئرز ہیں اگر انٹریٹڈ بھی ہے. مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 year 6 months کی، جیسا خدا نہ خواستہ کئی کینسرز ہیں تو وہ ود ان 6 months جو ہے پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ لے آتے ہیں، لیکن یہ اتنا ٹائم لے جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن جب ایڈس ہو جاتی ہے یعنی کہ CD4 جو ٹی سیلز ہیں آپ کو وہ آپ نہیں ٹریٹ کر رہے اور وہ بلو 200 لیول آ گئے ہیں، تو اس کے بعد تو آپ کا ڈیفینس سسٹم ختم ہو گیا. وہ اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا لائف تھریٹنگ ہے. اچھا، واٹ آر دا ریزنز جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کیور مکمل طور پر یہ کیور نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ ایڈس فری ہو جائے؟ دس از امپاسبل. ایکچولی ابھی اس کے اوپر کوئی ایسی میڈیکیشن، ابھی ریسرچ ورک چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی میڈیکیشن آئی نہیں ہے جو کہ وائرل لوڈ ٹوٹلی ختم کر دے. کیونکہ وائرل ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے. کوئی بھی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ہیپیٹائٹس وغیرہ بھی ہیں تو وہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی. جیسے ہیپیٹائٹس C ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا وائرل لوڈ کم ہو جاتا ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے یا فالو اپ نہیں کر رہے تو پیسج آف ٹائم وہ پھر دوبارہ سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دس از دا ریزن. ادروائز اب اس کو ود ان باؤنڈریز رکھنے کے لیے تو میڈیکیشنز ہیں، لیکن یہ نہیں جس طرح بیکٹیریل انفیکشنز ہیں تو وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہیں. تو وائرل لوڈ ٹوٹلی ختم نہیں ہوتا تو وہ پھر دوبارہ سے ریگرو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ایک انسان نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروایا، اس کا ڈائگنوسس ہو گیا کہ اس کو HIV ہے، دوبارہ کتنے عرصے کے بعد یہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو جو اپنا وائرل لوڈ ہے وہ معلوم ہو کہ ابھی آپ اس لیول پر ہیں؟ اس پہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 قسم کے ٹریٹمنٹس آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اورل ٹریٹمنٹس ہیں، یعنی کہ پلز ہیں، آپ وہ لیتے رہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ انجیکٹیبل ہیں. اور ایک انجیکٹیبلز لیتے ہیں تو ایوری 2 months کا وہ کورس ہوتا ہے. اب آپ ہر 2 months کے بعد آپ کو انجیکشنز لگتے رہتے ہیں. تو 6 months to 12 months کے بعد وہ آپ کی
جو پروفائل ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایڈس کے ساتھ شخص جو ہے اس کی زندگی ویسے کیسی ہوتی ہے, یعنی اس کو کس کس حوالے سے ایک بڑا کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. خوراک اگر ہم لے لیں, لائف سٹائل کو اگر ہم دیکھ لیں, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اس میں کس حوالے سے اور کتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, کیونکہ آبویسلی آپ ایک ڈیزیز سے تو گزر ہی رہے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو اس میں چیز افیکٹ کرتی ہے وہ سائیکولوجیکل آپ کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں آپ کو آپ کی فیملی کی, آپ کی فرینڈس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس چیز پہ انکریج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں تو ہیلدی لائف سٹائل ہمیشہ کسی بھی ڈیزیز کے لیے ایک یونیورسل رول ہے, یعنی جس طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کا ڈیفینس سسٹم بہتر کرتی ہیں. کچھ دیکھیں پرابلمز ایسے بھی زندگی میں آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس ڈیزیز میں آپ نے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی, زیادہ واک نہیں کرنی, یعنی آپ نے برسک واک کی طرف نہیں جانا, آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں, آپ کی اتنی ہیوی قسم کی ایکسرسائزز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ ایڈس کے لیے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. نہیں, اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اس کے دیکھیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیج کے اوپر ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر آپ بیڈ ریڈن نہیں ہیں, آپ چل پھر رہے ہیں, تو آپ اپنی روٹین کی ایکٹیویٹیز کریں, اور جو ڈفرینٹ ایکسرسائزز جو آپ کو ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں وہ خدا نخواستہ وہ یہ ہوتا ہے آپ پوسٹ سرجری کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بریک کا لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نارمل ایکسرسائزز کریں. باقی ہیلدی ڈائٹ اور ایکسرسائز اور مطلب وہ ایکسرسائزز کی کیٹیگریز ہیں وہ پھر ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر آپ وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے. یعنی کہ آپ اس میں اس کے ساتھ اگر ایڈز خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ہے تو وہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ مکمل طور پر ٹریٹمنٹ لینا. اگر آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ شادی وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اپنی نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وائرل لوڈ ہے وہ کم ہو جائے. سو اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے اٹس دا کی. اگر آپ نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ, اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ بھی اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ ہونی چاہیے کہ یہ ایک اسٹگما نہیں, کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. اور آبویسلی اس کے لیے جو پریونشن ہے, پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. جو پریونٹیو میئر ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائے ہیں وہ ہم سب کو آبویسلی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محسن فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کی صبح کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سیگمنٹ میں موسیقی کا تڑکا جو ہے وہ لگایا جائے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز کی حامل سنگر, ایمرجنگ اسٹار, ایمرجنگ سنگر مریم علی اس وقت شو کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ مریم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو سنگنگ کا شوق کب سے ہوا, کب سے آپ گانا گا رہی ہیں, کب آپ کو احساس ہوا دیٹ یو ہیو گاٹ دس کائنڈ آف ٹیلنٹ, تو آپ کو گانا چاہیے؟ جی مجھے یہ جو شوق ہے نا, یہ مجھے سٹارٹ میں جب میں بچپن میں مجھے مطلب اسکول میں فن فیئر یا نعت وغیرہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہونا تو میں نے ہر پروگرام میں حصہ لینا, تو مجھے شوق تھا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایسے آ کے گاؤں گی یا فنکار بنوں گی یا آج آپ کے سامنے بیٹھوں گی. یہ میرا شوق مطلب ایک چیز بچپن میں تھی, لیکن یہ سب نہیں. لیکن آپ نے پروفیشنلی کب سے سوچا کہ آپ کو سنگنگ میں آنا چاہیے, مجھے پروفیشنلی گانے گانے چاہیے, یہ آپ نے کب سے کیا؟ اس چیز کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اس چیز کو میرے خیال سے 2010 میں میرا سٹارٹ تھا. سو اٹس بین آلموسٹ 13 to 14 ایئرس. ہاں جی, 14 سال ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں آئے. اور سٹارٹ کس گانے سے لیا؟ سٹارٹ میں نے کیا تھا سانگ تو بعد میں. سب سے پہلے میں نے دھمال تھی ایک منقبت سے سٹارٹ کیا, ایک پورا البم تھا منقبت کا. اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا تھا تیری یاد کے نام سے وہ سانگ تھا, تیری یاد ہوں تڑپا میں. وہ میرا فرسٹ سانگ تھا جو کہ بہت اچھا, مطلب اس کا مجھے جو ریپلائی بہت اچھا آیا, پبلک نے بہت لائک بھی کیا اس کو. اس کے بعد پھر بس چل سو چل. سو اتنے سالوں میں ابھی تک آپ کے کتنے گانے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں؟ میری آلموسٹ اس ٹائم مجھے خود بھی نہیں یاد, یقین کریں کہ میرے کتنے سانگ ہیں, لیکن کافی زیادہ میرے سانگ ہیں اور وائرل بھی ہوئے اس میں سے. اچھا چلیں ابھی آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں کچھ سنائیں, کوئی گانا جو ہے وہ ہمارے ویورز کی نظر کریں. جی بالکل.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सिंगिंग का शोबा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्टली जो है इमर्जिंग सिंगर्स के लिए भी थोड़ा सा टफ होता है अपनी जगह बनाना, बिकॉज़ आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यस, जहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है वहीं पर ही अगर हम देखें तो सोशल मीडिया ने बहुत सी स्पेस इमर्जिंग स्टार्स को, यंगस्टर्स को दी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो इस फील्ड में अपनी जो जगह है उनके लिए बनाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो गया। माजी में चीज़ें जो थी वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन यस कंपटीशन बहुत टफ है। और इस टफ कंपटीशन में अगर हम ख़वातीन की बात करें सो उनके लिए ये फील्ड जो है वो किस कदर चैलेंजिंग है, ये हमें बताएंगी मरियम। सो मरियम, बीइंग अ फीमेल, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच दिस फील्ड वाज टफ टू यू? जी, आई थिंक अबाउट दिस कि बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि ख़वातीन के लिए घर से किसी काम के लिए भी, ये नहीं कि सिंगिंग है, कोई भी शोबा है, बाहर निकलना उनके लिए काम करना मुश्किल है। लेकिन अब हमारा जो मीडिया है वो आपको पता है ऐप्स ऐसे ऐसे आगे, घर बैठ के भी ख़वातीन काम कर सकती हैं, लेकिन मुश्किल काफ़ी है। स्पेशली जब आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे जब आपने इस फील्ड को? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम बाबा मेरे थे, वो पसंद नहीं करते थे इस फील्ड को। उसके बाद बाबा के पास ताया, चचा, मेरा पूरा ख़ानदान के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी आ रहा, हाँ गाना शुरू कर देगी, क्या कर दिया है, मतलब आप ये अच्छा काम नहीं है, औरतों को नहीं इस काम में आना चाहिए। लेकिन मेरी जो विल पावर थी, मेरी मम्मा थी, उन्होंने मुझे कहा ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप करें। उसके बाद फिर मैंने बहुत स्ट्रगल की, बाकायदा क्लासेस ली, सीखा इसको मैंने। कहीं अगर किसी ने भी कह दिया ना वहाँ पे गाना सिखा रहे, मैं उधर चली गई, अपने घर पे उस्ताद लगाए, अपनी स्ट्रगल की मैंने। मुझे पता था कि आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल ठीक, कोई काम भी गलत नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से करें तो। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर हम आपको अलविदा कहेंगे। इसी के साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएंगे कि एक और जो गाना है वो हमारे व्यूअर्स के लिए पेश करें। जी जी।